میں ایک روح ہوں، آسماں کے پار ہے گھر میرا، کر رہا ہے محبوب جہاں کب سے انتظار میرا۔ بہت مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، حسن علایاری کی طرف سے اور بھی کئی علماء کی طرف سے۔ علماء تو میں ان کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک عالم دین بدتمیز نہیں ہو سکتا۔ عالم دین ہونے کے لیے علم کا دل میں اترنا بہت ضروری ہے، اور علم دل تک تب تک نہیں پہنچتا جب تک دل میں ادب نہ اترے۔ ایک عالم دین بے ادب اور بدتمیز نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا انسان جس کو اسلام کے بارے میں بہت انفارمیشن حاصل ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ویل انفارمڈ انسان ہے، لیکن ہم اس کو عالم دین نہیں کہہ سکتے۔ جس دل میں غرور ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اس دل میں علم نہیں اترتا۔ علم صرف انفارمیشن کی شکل میں انسان کے دماغ تک رہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وہ ساتھی جو ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ تھے، جنگوں میں ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ آنسو بہائے، جنہوں نے ان کے ساتھ سختیاں جھیلی، آج ان لوگوں کے خلاف ایسی گفتگو کی جا رہی ہے، ایسے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ تو جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر، اس سے پہلے کہ میں اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کروں، اس سے پہلے کہ میں اس کے آرگومنٹس کو رسپونڈ کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود بھی ایک بہت بہکا ہوا انسان ہے، اور یہ معصوم لوگوں کو بھی بہکا رہا ہے، زیادہ تر 15 سے 20 سال 25 سال کے لوگوں کو، جن میں ہمارے اہل تشیع بھائی بھی ہیں اور ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی ہیں، لیکن نقصان بنیادی طور پر یہ اسلام کو پہنچا رہا ہے۔ بے شک آپ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ نقصان سب کو پہنچا رہا ہے۔ اہل بیت کا یہ بہت بڑا لور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے، یہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھیے گا، آپ خود اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ خود اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو دشمنی اس نے اہل بیت سے نکالی ہے، نعوذ باللہ، اور جو دشمنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکال رہا ہے، وہ شاید پتہ نہیں ابو لہب اور ابو سفیان نے بھی نکالی ہو یا نہ نکالی ہو۔ علایاری جو ہے یہ کلیور ہے اور شارپ ہے، لیکن انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ کیا فرق ہے بتاتے ہیں آپ کو۔ جو شاطرانہ چالیں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، شاطرانہ انداز میں دوسروں کے خلاف چالیں چلنا، ان کو ٹریپ کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، بدنام کرنا، اس کو کہتے ہیں کلیور، شاطرانہ چال چلنا، اور اس کے لیے پلاننگ کرنا، اس کے ساتھ حافظہ بڑا اچھا ہونا، بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنا، لینگویج بہت اچھی بولنا۔ بھئی آپ نے تو اردو کا لفظ صحیح نہیں بولا، انگلش کا لفظ صحیح نہیں بولا،
اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جب آرگومنٹ ہار رہے ہوتے ہیں نا، یہ شروع میں ہی نا یہ بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو اردو کا لفظ تھا نا جی وہ صحیح نہیں بولا، آپ کو تو اردو بولنی نہیں آتی، آپ کو کیا پتا ہوگا، آپ کو تو کوئی نالج ہی نہیں ہوگی، آپ کو تو کسی بات کی کوئی نالج ہوگی نہیں، کیونکہ تو آپ کو تو لینگویج بھی نہیں آتی، آپ کو تو انگلش نہیں آتی، آپ کو تو عربی نہیں آتی. اس طرح کے پریشرز ڈالیں گے کیونکہ یہ ان کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں. ان کا جو برین پاور ہوتی ہے نا ان جیسے لوگوں کی، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اسی برین پاور میں ان کی میموری بھی ہے جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن ٹریجیکلی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ جو ٹیلنٹ ہے ان کا انہوں نے کوئی اپنا نہیں بنایا ہوتا، یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے. لیکن اللہ کی اس نعمت کو اچھے انداز میں استعمال کرنے کی بجائے یہ شاطرانہ چالیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مغرورے ہو جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، خاص طور پہ اچھی روحوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنی ان برین سٹرینتھس کو، مینٹل سٹرینتھس کو یہ استعمال کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کلیور. اور انٹیلیجنٹ کون ہوتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انفارمیشن کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے نالج میں اور ان کے ہارٹ میں اتر چکی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے، کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتے. یہ سب کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں، احترام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں، بڑوں کا ادب کرنا چاہتے ہیں، سب کا ادب کرنا چاہتے ہیں. اور اپنی جو نالج ہے جو ان کے دل میں اتر چکی ہوتی ہے، اس نالج کی پاور سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انٹیلیجنٹ ہیں. اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ انٹیلیجنٹ میں اور کلیور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو الہیائی جو ہے یہ کلیور ہے، انٹیلیجنٹ نہیں. آپ یقین کریں جب بھی کبھی انٹیلیجنٹ اور کلیور کا مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی بھی کلیور انٹیلیجنٹ سے نہیں جیت سکتا. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی 5ویں کلاس کا بچہ ہو اور اس کا مقابلہ پی ایچ ڈی سے کرا دیں آپ. یہ ایسے ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے ان کے اندر. تو الہیائی جو ہے یہ کلیور ہے، اور یہ جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ٹریپ کرتا ہے لوگوں کو، اور اس کے بہت کمپلیکس قسم کے ٹریپس بچھا کے رکھتا ہے یہ. اور یہ پہلے پتہ کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ جس سے مناظر ہوتا ہے نا کہ یہ کون ہے، کس مکتبہ فکر سے ہے، کون سے مدرسے سے ہے، کام کیا کرتا ہے. یہ پروفائل چیک کرتا ہے اگلے کی کہ یہ میرے ٹریپ میں پھنسنے والا ہے یا نہیں ہے. اور زیادہ تر انہیں لوگوں کو یہ لیتا ہے جو پھنسنے والے ہوتے ہیں. جہاں اس کو ہلکی سی بھنگ پڑ جائے نا کہ یہ بندے کے اندر یا تو یہ پورا انٹیلیجنٹ ہے یا اس کے اندر کوئی انٹیلیجنٹ ایلیمنٹ ہے، تو وہاں آنا یہ پھر فوراً بھاگ جاتا ہے، بہانے بنا دے گا، ایک دم زیادہ ٹائم لے گا، اگلے کو بولنے نہیں دے گا، اور پھر کہے گا جی یہ تو چینل میرا ہے، میں جتنا مرضی بولوں. اور پھر اگلے کو یا پھر یہ کہے گا اچھا بس 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 آپ کے ساتھ ہو گئی، جتنی بات کرنی تھی بس ہو گئی، ختم کریں جی بس. مطلب اس وقت نا پھر یہ نکلے گا. اور اس کی میں آپ کو نا مثالیں دوں گا آگے، آپ کو اپنے یہ سب چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیسے لوگوں کو ٹریپ کر رہا ہے، کون کون سی یہ چالیں چلتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو جتنے دعوے کر رہا ہے یہ سب غلط ہیں. اس کے سارے دعوے غلط ہیں،
سارے کے سارے آرگومنٹ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اور اس ویڈیو کی اینڈ تک آپ پر یہ بات ثابت ہوگی باقاعدہ کہ یہ واقعی ہر دعویٰ غلط کر رہا ہے۔ تو آئیے اب اس کے آرگومنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کا سب سے بڑا، سب سے بھیانک اور سب سے پہلا دعویٰ وہ یہ ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن انکمپلیٹ ہے، اور قرآن کے کئی صفحات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا۔ لیکن یہ اتنا بیس لیس دعویٰ ہے کہ قرآن کی صرف ایک شان اس دعوے کے پرخچے اڑا دے گی۔ قرآن کی کیا بات ہے، کتنی شانیں ہیں۔ قرآن ایک میریکل ہے، اور قرآن کے اندر کتنے میریکلز ہیں۔ آئیے ہم قرآن کے ایک میریکل کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کی ایک بہت بڑی شان یہ بھی ہے کہ قرآن میتھمیٹکلی بیلنسڈ ہے۔ یہ ارتھ پر موجود واحد کتاب ہے جو میتھمیٹکلی بیلنسڈ ہے۔ آئیے ہم اس کے میتھمیٹیکل بیلنس کے کچھ ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن میں 88 ٹائمز اینجلز کا ذکر ہے، اور 88 ٹائمز ہی ڈیمنز کا ذکر ہے۔ قرآن میں مین 24 ٹائمز آیا، اور ومن بھی 24 ٹائمز آیا۔ قرآن میں ایسٹ سن رائز 16 ٹائمز آیا، اور ویسٹ سن سیٹ بھی 16 ٹائمز آیا۔ قرآن میں بردر 4 ٹائمز آیا، اور سسٹر بھی 4 ٹائمز آیا۔ قرآن میں لو 17 ٹائمز آیا، اور ہیٹ بھی 17 ٹائمز آیا۔ قرآن میں مارننگ 7 ٹائمز آیا، اور ایوننگ بھی 7 ٹائمز آیا۔ قرآن میں پیراڈائز 77 ٹائمز آیا، اور ہیل بھی 77 ٹائمز آیا۔ قرآن میں ڈے ایز اے سنگولر 365 ٹائمز آیا، جو کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ امیزنگ۔ قرآن میں ورڈ منتھ شہر 12 ٹائمز آیا، اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے، اور قبلہ قرآن میں 7 ٹائمز آیا، اور جب مسلمان کعبہ جاتے ہیں تو وہاں 7 ٹائمز طواف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 لیٹرز ہیں، اور قرآن شریف کی ٹوٹل سورہز 114 ہیں، 1, 1 and 4, which makes 6. 19 into 6 is equals to 114. It's amazing balance. اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے بیلنسز ہیں۔ قرآن کی بیلنس میں پوری کائنات کا بیلنس ہے۔ قرآن بیلنسڈ ہے تو کائنات بیلنسڈ ہے۔ تو اس میریکل سے ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ قرآن ایک بہت میتھمیٹکلی بیلنسڈ بک ہے۔ اگر اس کے کچھ صفحات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا ہوتا، یا کچھ صفحات کو بکری کھا گئی ہوتی، تو یہ میتھمیٹیکل بیلنس خراب ہو چکا ہوتا۔ ان کی جو نمبرز ہیں قرآن کے اندر وہ اپسیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان میں کیا زبردست بات کہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ان بے شک نحن ہم نے نزلنا الذکر اس ذکر کو اتارا یعنی قرآن کو اتارا وَإِنَّ اور بے شک لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. تم کہتے ہو قرآن کے صفحات کو کسی انسان نے جلا دیا. تم کہتے ہو قرآن پتوں پہ لکھا تھا جو بکری کھا گئی. قرآن کو کائنات کی کوئی مخلوق قرآن کا ایک نقطہ یہاں سے وہاں نہیں کر سکتی. قرآن عالی شان ایک الہامی کتاب ہے. قرآن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تم اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہو. بڑی حدیثیں تم نے یاد کی. تم ایک بہت ہی بہکے ہوئے انسان ہو اور تمہارا سب سے بڑا سب سے بھیانک دعویٰ یہیں پہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. صرف قرآن کی ایک شان کہ قرآن میتھمیٹیکلی بیلنسڈ ہے اور 1400 سال سے بیلنسڈ ہے. قرآن کی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شانیں ہیں. کیا بات ہے قرآن کی. صرف ایک شان میں نے بیان کی اور تمہارے دعوے کو کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا میں نے. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس کو میں کور کرنا چاہتا ہوں اس آرگومنٹ سے ہی ریلیٹڈ. الایاری کے کہنے کے مطابق قرآن کی کچھ صفحات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا جلا دیا یا جلوا دیا اور نعوذ باللہ یہ ایک الزام کے طور پر الایاری نے اس بات کو پیش کیا کہ قرآن اس لیے مکمل نہیں ہے کہ اس میں تحریف کی گئی ہے اور یہ کوئی ایسا کوئی مطلب جرم کیا گیا ہے. نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے. الایاری مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے کبھی بھی کوئی بڑی مطلب دنیا کی جو بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں کام نہیں کیا اور خاص طور پہ پالیسی لیول پر. نہ ہی تم نے کسی بڑے گورنمنٹ کے اداروں میں کام کیا ہے خاص طور پر جہاں پر امپورٹنٹ ڈاکیومنٹیشنز کو کمپائل کیا جاتا ہے اور ان کو ون ورژن آف ٹروتھ میں ڈیولپ کیا جاتا ہے. یعنی ون ورژن آف ٹروتھ کریٹس کیے جاتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے, امپورٹنٹ ڈاکیومنٹیشن کے. تمہارے لیے سب سے پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھنا ہے اور جا کر ریسرچ کرنی ہے کہ ون ورژن آف ٹروتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں کچھ تھوڑا سا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ون ورژن آف ٹروتھ کیا ہوتا ہے. جب بھی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹیشن کی جاتی ہے اور ایک فائنل ڈاکیومنٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ون ورژن آف ٹروتھ کا پروسیس فالو کیا جاتا ہے. ون ورژن آف ٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فائنل ڈاکیومنٹ, ایک سنگل فائنل ڈاکیومنٹ ڈیولپ کیا جائے جس کو سب لوگ پڑھ سکیں اور اس کو وہ سب لوگ ایکسیس کر سکیں, اور وہ ایک ڈاکیومنٹ سنگل ڈاکیومنٹ ہو جس میں بالکل ایکوریٹ انفارمیشن لکھی جائے اور سب لوگ اسی انفارمیشن کو ایکسیس کریں. اس کو کہتے ہیں ون ورژن آف ٹروتھ. اب جب یہ ڈاکیومنٹ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اس ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ, جو انفارمیشن بھی اس ڈاکیومنٹ میں جانی ہوتی ہے. وہ انفارمیشن بہت مختلف سورسز سے آتی ہے اور کئی دفعہ ایک سیم انفارمیشن ہوتی ہے یا سملر انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن اس میں آپس میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ٹروتھ کیا ہے, فیکٹس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے, ٹروتھ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو فیکچوئل انفارمیشن ہوتی ہے
اس کو اس ڈاکیومنٹ کا فائنل ورژن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اب جب یہ فائنل سنگل ڈاکیومنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی پہلے انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے اس انفارمیشن کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. وہ ساری فائلز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس سے پہلے جو کوئی ورژنز ہوتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کے تو وہ بھی ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی ملٹیپل ورژنز اگر ہوں تو وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں بیکاز وی ہیو ٹو اچیو ون سنگل ورژن آف ٹروتھ. ایک ڈاکیومنٹ ہم کو سنگل ورژن چاہیے ہوتا ہے, ملٹیپل ورژنز اس کے نہیں ہو سکتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ جب لوگ ایکسیس کریں تو لوگوں کو ایک ڈاکیومنٹ ملے جس کے اندر بالکل ایکوریٹ انفارمیشن موجود ہو اور تمام لوگوں کو وہی انفارمیشن ملے. یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک انسان جو ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے, دوسرا انسان دوسری کتاب پڑھ رہا ہے, کوئی ایک ورژن پڑھ رہا ہے, کوئی دوسرا ورژن پڑھ رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں اصل میں تو یہ لکھا ہوا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اصل میں تو وہ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ون ورژن آف ٹروتھ ہونا چاہیے ایک سنگل ڈاکیومنٹ کے اندر. جب وہ ڈاکیومنٹ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کاپیز بنا دی جاتی ہیں. اب چونکہ یہ الیکٹرانک دور ہے اور اس میں الیکٹرانک فائلز ہوتی ہیں تو الیکٹرانک فائلز جو ہوتی ہیں نا اس میں جتنی بھی یہ اس طرح انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے تو ون ورژن آف ٹروتھ وہ سنگل ڈاکیومنٹ بنانے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ جو الیکٹرانک ورژن ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے اور ہمارے پاس الیکٹرانک فائلز نہیں ہوتی تھی, اس سے پہلے تو ہمارے پاس پیپر فائلز ہوتی تھی, ہارڈ کاپیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو جو ہارڈ کاپیز ہوتی تھیں, جو پیپر فائلز ہوتی تھی, ان کو جلا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا میں بڑے بڑے اداروں میں جب ون ورژن آف ٹروتھ چاہیے ہوتا ہے تو اس کا یہی پروسیس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ون ورژن آف ٹروتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ وہ سنگل ڈاکیومنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی بھی انفارمیشن جو اکٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جو اس کے علاوہ کوئی ملٹیپل کوئی دوسرے کوئی پریویس ورژن اولڈر ورژنز ہوتے ہیں ان سب کو آپ جلا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو صرف ایک ورژن ملے, ون سنگل ٹروتھ ملے, سب کو ایک ہی ایکوریٹ انفارمیشن ملے تاکہ کسی طرح کی کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہ تم دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمہارے لیے ہوم ورک ہے اور تم نے اچھے بچوں کی طرح نا یہ ہوم ورک کرنا ہے, لیکن میں تھوڑا سا تمہیں کر کے دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ تم کیا لکھو گے, یہ چیٹ جی پی ٹی میں تم گوگل پہ بھی لکھ سکتے ہو اور چیٹ جی پی ٹی پہ بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب اس کو تم نے ریسرچ کرنا ہے تھوڑا سا, ہاؤ ٹو اچیو ون ورژن آف ٹروتھ ان ڈاکیومنٹیشن. ٹھیک ہے, یہ کوشچن ہے. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس نے کیا ایکسپلین کیا آپ کو ون ورژن آف ٹروتھ کے بارے میں. اچیونگ ون ورژن آف ٹروتھ of what is documentation is about ensuring that all teams, departments and systems within an organization refers to the same consistent and accurate information. یہ ہے مین ورڈز. ٹھیک ہے, ان کو ذرا اور سے دوبارہ پڑھو. سیم کنسسٹنٹ اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایکوریٹ سیم انفارمیشن ہو, بالکل سیم ہو. یعنی کہ ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے وہ انگلینڈ میں ہے, ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہے, ایک جاپان میں بیٹھا ہے, ایک پاکستان میں بیٹھا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں آج قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بالکل 100% سیم قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیم کنسسٹنٹ اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن. تو یہ بالکل 100% سیم اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ اس میں موجود ہو.
تو قرآن کو جب کمپائل کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے اسی لیے باقی پیجز کو جلایا یا جلوا دیا تاکہ سیم کنسسٹنٹ اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکے، اور پھر اس کی جو ون ورژن آف ٹروتھ ہے، یعنی ایک سنگل ورژن قرآن کا جو فائنل ورژن ہے، ون ورژن آف ٹروتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی پھر کاپیز بنائی جائیں، اور وہ کاپیز جو ہیں وہ لوگوں کو، جن لوگوں کو بھی چاہیے ان کو پھر اس کا ایکسیس ہو اور ان کو بھیج دی جائے، اور سب لوگ سیم انفارمیشن کو پڑھیں۔ تو میں امید کر رہا ہوں کہ ابھی تمہیں تھوڑا تھوڑا شاید سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر تم اپنے نفرت اور بغض کے جذبات سے باہر آؤ تو، اور تھوڑا سا اپنا دماغ کھول کر، اپنا ذہن کھول کر، ان بائزڈ ہو کر ذرا تھوڑا سا تم پڑھ لو، تو تمہیں یہ سب کچھ بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ اوکے، تو میں یہ امید کر رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ جو ہے بالکل کلیئر ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس بارے میں مزید ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بھی انسان اگر اس کے بعد بھی یہ بات کرتا ہے کہ قرآن میں تحریف کی گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پیجز جلوائے اور ان کی کوئی مطلب کوئی بیڈ انٹینشنز تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی گناہ کی بات ہے اس طرح کا الزام لگانا۔ جب حق سامنے آ گیا، سچ سامنے آ گیا، پتہ چل گیا کہ ون ورژن آف ٹروتھ کا پروسیس ہے جس میں پرانے ڈاکیومنٹیشنز کو اور پرانی ورژنز کو جلا دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، تاکہ ون سنگل ورژن آف دا فائنل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ باقی رہے، اور اس کے اندر سیم اور ایکوریٹ انفارمیشن کو سب لوگ پڑھیں۔ اور جو ایکوریسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن شریف کی اپنی شان ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی بیلنسڈ ہے، اور اس کا بیلنس 1400 سال پہلے تھا، آج بھی وہی بیلنس، میتھمیٹیکل بیلنس موجود ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بالکل کنسسٹنٹ بھی ہے، اور سبحان اللہ وہ بالکل ایکوریٹ بھی ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ماشاءاللہ اتنی ایکوریٹ اور میتھمیٹیکلی 100% بیلنسڈ ہے۔ سبحان اللہ، واحد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کے کسی ایک نقطے کو بھی کوئی چینج کر سکتا ہے۔ I hope that you liked this video. Please leave your opinion in the comment box. It would help us improve the standard of our videos. To get notified about our exciting new videos, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon button. Thank you.